مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی اللہ کی جانب سے نور آیا۔ یہ نور کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور کے تعلق سے بارہا آپ نے گفتگو سماعت کی کہ ہمارے حضور آئے تو آپ کا جو مشن تھا اس مشن کے مطابق آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور اپنی رسالت کو بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ مشن جو لے کر کے آئے کہ عورتوں کا مقام بتایا جائے، بچیوں کی عظمت بتائی جائے، ماں اور باپ کی عظمت کیا ہے وہ لوگوں میں بتایا جائے، کیونکہ ہمارے حضور کے آنے سے پہلے لڑکا جوان ہو جاتا تھا تو اپنے ماں کو اپنے باپ کو اپنے گھروں سے نکال دیا کرتا تھا۔ ہمارے حضور نے یہ پیغام دیا کہ یہی تمہارے باپ تمہاری ماں تمہارے لیے رہنمائی ہے زندگی کے ہر اصول میں، ان کی خدمت کرو گے جنت تمہیں ملے گی، اور ماؤں کے قدموں تلے جنت بتائی ہے مصطفیٰ نے، باپ کی خدمت کرو گے جنت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آئے گا، یہ آمنہ کے لال نے بتا دیا۔ بھائی کے تعلق سے مصطفیٰ جار رحمت کہتے ہیں بھائی اگر مفلوق ہو، بھائی اگر پریشان ہو تو اس پریشانی کے حالت میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہی آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں تحریر فرما رکھا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے تو مسکرائے۔ اب اس مسکراہٹ پر ان سے پوچھا گیا کہ مسکرانے کے لیے حضور نے بیان فرمائے اس میں کیا فائدہ ہے؟ کہا ایک بھائی دوسرے بھائی کو، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو بھی نیکی عطا فرمایا کرتا ہے۔ آج کتنی ہوائیں ایسی چل رہی ہیں عزیزان گرامی کہ ان ہواؤں پہ کنٹرول کرنا ہم سب کو بے حد ضروری ہے، اور اپنے ملک عزیز ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر کے بھی ہم سب کو اپنے آقا کی میلاد بڑے مہذب بھرے انداز سے منانی چاہیے، کیونکہ کچھ شرپسند ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی آ جائے، جیسے کہ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، شوشے اور گوشے پیش کر کے کچھ نہ کچھ ویڈیو بنا کر کے لوگوں پر نالا کرتے ہیں۔ جیسے کسی مسلمان بچے نے نبی پاک کی میلاد کے جھنڈے کو لگایا گاڑی پر اور اس گاڑی کے اوپر بیٹھ گیا، اس کا دھیان نہ تھا، پیر اس نے لٹکایا تو پیر اس کا جھنڈے کے اوپر آیا جس پر گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اب اس کو انہوں نے کیس کر لیا، کہا یہ دیکھو جی جلوس عید میلاد النبی مناتے ہیں اور اپنے آقا کے گنبد کی توہین کرتے ہیں۔ یہ لوگ نبی کی میلاد محبت سے نہیں کرتے ہیں، عظمت سے نہیں کرتے ہیں، تعظیم و تکریم میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ نبی کی میلاد توہین کے لیے کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ان کو مل گیا۔ تو اے نوجوانوں، ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ ہم جھنڈے لگائیں تو جھنڈے کے ذریعے ہمارے جھنڈے کی گنبد کے اوپر ہمارے پیر کبھی جانے میں پڑ جائیں۔ ہم اپنے آپ کو احتیاط رکھیں یا جھنڈوں کا استعمال ایسی جگہ کریں جو بلندیوں کے اوپر ہو، اور اپنے آقا کے مشن پہ ہمیشہ چلتے رہیں۔ ایک ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اگر کسی آدمی کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو سانس جو ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کے گھر دوسری لڑکی اور پیدا ہو گئی تو شوہر بھی اس سے نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے دوری بنا لیا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک عورت تھی جس کے گھر 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی تھی، شوہر اتنا بدزن ہو گیا اور اپنی بیوی کے اوپر اتنے شکنجے کس لیے تو اس کے کھانے کی چیزیں کم کر دی، پینے کا سامان جو تھا اس میں کمی کر دی، سال میں جو کپڑے 2-3 دیتے تھے ایک پر آ گیا، بات چیت بہت کم کر دی، اور یہ کہا کہ دیکھ 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں اور 6ٹھی مرتبہ تو حمل سے ہے، اگر 6ٹھی بار بھی بیٹی پیدا ہو گئی تو تجھ کو طلاق ہو جائے گی۔ چنانچہ 6ٹھی مرتبہ پھر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس نے کہہ دیا یا تو اپنے 40 دن کی مدت کو گزار لے، بعد میں ہم تجھ کو تیرے ماں باپ کے گھر تیرے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ پہنچا دیں گے اور تجھ کو
کو طلاق دے دیں گے. مکمل اسی حالات کے اندر صبح و شام ترچھی ترچھی نظروں سے اپنی بیگم کو دیکھتا رہتا تھا. عورت سہمی سہمی رہتی تھی اور دعائیں کرتی تھی, میرے مالک میں نے کون سا قصور کیا تھا کہ جو یہ دن مجھے دیکھنے کو آتے ہیں. میں نے اپنی ساس کی خدمت کی اور اپنے سسر کے لیے کوئی کمی نہ کی, اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی, اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھا. مگر یہ مولا کیا ہو گیا ہے جو میرے ساتھ بغیر کی کچھ ظلم کیے ہی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں نے کوئی زیادتی نہیں کی پھر بھی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کہہ کر کے سہمی سہمی ہے. ایک دن اس کا آدمی سوتا ہے, خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ نام اعمال سب کے تولے جا رہے ہیں. اس کے بعد میں اس کا نمبر آتا ہے. جیسے ہی نام اعمال اس کے تولے گئے تو نیکیاں اس کی کم تھی, گناہ زیادہ تھی. فرشتوں کو کہا گیا اس کو جہنم کے اندر لے جا کر کے ڈال دو. جیسے ہی فرشتے اس کو جہنم کے دروازے پر لے کر کے پہنچے تو پہلے دروازے پر اس کی بڑی بیٹی کھڑی ہے اور کھڑی ہو کر کے بولتی ہے میں اپنے باپ کو اس دروازے سے جہنم میں نہیں جانے دوں گی. اگرچہ میرا باپ میری پیدائش پر غمگین ہوا تھا مگر میں ایک بیٹی ہوں, اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی. فرشتے کو حکم ہوا دوسرے دروازے پر لے کر کے جاؤ. دوسرے دروازے پر لے کر کے فرشتے آئے تو دیکھے کہ دوسری بیٹی کھڑی ہے. تیسرے دروازے پر لے کر کے گئے تو تیسری بیٹی کھڑی ہے. چوتھے دروازے پر لے کر کے گئے تو چوتھی بیٹی کھڑی ہے. پانچویں دروازے پر لے کر گئے تو پانچویں بیٹی کھڑی ہے. چھٹے دروازے پر لے گئے تو چھٹی بیٹی جو ابھی پیدا ہوئی تھی وہ بھی دروازے پر پڑی ہوئی مل رہی ہے. اور اللہ اس کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. وہ اپنے زبان سے بولتی ہے مولا اگرچہ میرا باپ میرے پیدا ہونے پر میری ماں کو بہت تکلیف دیا, بہت ستایا, بہت دکھ میں رکھا, مگر مولا میں اس کی بیٹی ہوں, یہ میرا باپ کیسا بھی ہے پھر بھی میں اپنے باپ کو اس دروازے سے جہنم میں نہیں جانے دوں گی, میں ڈھال کر کے کام کروں گی. چنانچہ ایسے ہی حالات تھا کہ ساتویں دروازے کی جانب فرشتے اس کو لے کر کے جا ہی رہے تھے. اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب آنکھ کھلی رات ہی کی تاریکی میں اپنی بیگم کو جگایا اور کہا بیگم تو میری غلطی کو معاف فرما, میرے قصور کو معاف فرما, جو کچھ میں نے کیا نادانی میں کیا ہے. ارے 6 بیٹیاں رب نے مجھ کو دی تو 6 دروازے میرے لیے میری بیٹیوں نے بند کروا دیے. اب تو میں دعا کرتا ہوں کہ میرا معبود مجھ کو ایک بیٹی اور عطا فرما دے تاکہ 7واں دروازہ وہ بھی میرے لیے جہنم کا بند ہو جائے. پتا یہ چلا یہ بیٹیاں رحمت کا ذریعہ ہے, زحمت کا ذریعہ نہیں ہے. یہ بیٹیاں جہنم سے حجاب کا ذریعہ ہے, جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. بیٹیوں کو معمولی مت سمجھو. آمنہ کے لال آئے ہیں تو انہی بیٹیوں کی خدمت کے لیے بتایا ہے. کھاؤ آپ, پیو آپ, چلو آپ, دیکھو آپ, اٹھو آپ, بیٹھو آپ, لیکن محبت اور پیار اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کیا کرو. میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں تمہارے گھر بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے, منڈیوں سے سامان لاؤ, کھانے پینے کی چیزیں لاؤ یا کوئی اور سامان لاؤ تو بیٹے کے ہاتھ میں مت دو بلکہ وہ سامان بیٹی کے ہاتھ میں تھما دیا کرو تاکہ بیٹیاں یہ سمجھیں کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ محبت کر رہا ہے, میرے بھائی سے زیادہ محبت نہیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ نرم دل ہوتی ہے. یہ مدینے کے سلطان نے مجاز دیا ہے. لیکن حال کیا ہوتا ہے, بیٹا چیز کے لیے, سامان کے لیے, مٹھائی کے لیے, کھانے کے لیے سامان 5 روپے مانگے تو باپ 10 دیتا ہے, بیٹی 5 مانگے تو باپ 1 دیتا ہے. یہ کیسی بے انصافی ہے. ارے نادانو, یہ بیٹیاں اللہ کی بارگاہ سے زحمت نہیں ہے بلکہ یہ بیٹیاں اللہ کی بارگاہ سے حسین رحمت ہے. اور ان رحمتوں کو اپناؤ, ان رحمتوں کو اپنے گھروں میں رحمت کے حالات میں دیکھو. اور اے نوجوانوں, آپ اپنے اندر اصلاح کا پہلو پیدا کیجئے, ایک مشن بنائیے, اپنے امام سے جڑ کر کے رہیے, جو کمیٹیاں دین کا کام کر رہی ہیں ان سے جڑ کر کے رہیے, مسجدوں کے اماموں سے جڑ کر کے رہیے, نمازوں کی پابندی کے ساتھ کبھی کبھار ان کے پاس بیٹھ کر کے کچھ مسئلہ پوچھ لیا کیجئے, اور ہفتے میں 1-2 مرتبہ مصافحہ کر لیجئے. روزانہ مصافحہ کرو لیکن ہفتے میں 1-2 مرتبہ جو مصافحہ کرو وہ ہاتھ کے اندر کچھ نظر و نیاز رکھ کر کے مصافحہ کر لیا کیجئے. یہ بڑے دین کے دائی ہوتے ہیں, ہم سوتے ہیں مگر مسجد میں یہی نظر آتے ہیں.
5 وقت کی نمازوں میں، بچے کی پیدائش پر ہمارے کام آتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں ہمارے کام آتے ہیں، سوئم کی فاتحہ، 10ویں کی فاتحہ، 20ویں کی فاتحہ، نکاح ہو، تقریب ہو، کچھ بھی ہو، ہمارا امام ہمارے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو ہم سب ان کی خدمت کریں، بھرپور خدمت کریں۔ جو لائٹ کا کام کرتے ہیں وہ امام صاحب کے، ویسے تو یہاں ماشاءاللہ کمیٹی سارا کام کرتی ہے، لیکن جو امام ہو یا عالم دین ہو یا حافظ قرآن ہو، ان کے گھروں پر لائٹ کو چیک کر کے ان کی مرمت اپنی طرف سے نذرانے کی شکل میں کر دیا کریں۔ جو اور دوسرا کام کرتے ہیں اس طرح اپنے امام کی خدمت کر دیا کریں۔ حال تو بڑا بہتر بنتا جا رہا اور بنے گا انشاءاللہ۔ ہم سب کو محبت اور پیار سے رہنا ہے اور اپنے آقا کے محبت کے گن کو گانا ہے۔ آپ تمامی حضرات بڑے ہی لائق مبارکباد ہیں اور بڑے ہی محبت اور احترام والے ہیں۔ ہمارے